अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, रोज़े आपके अच्छे गुज़र रहे होंगे। लेकिन आजकल जो वायरल्स हुए हुए हैं, कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है और छोटी-सी बीमारी इतना बड़ा मसला बन जाती है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिद साहब। आइए उनसे जानते हैं, उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं और कोशिश करते हैं आप लोग को अवेयर करने की कि हमें किन-किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, किन-किन चीज़ों से हम मोहतात रहें तो किसी बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक। सर, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि एक तो रमज़ान है, ऊपर से वायरल इस तरह के आ रहे हैं जो कि कभी देखने सुनने में ही नहीं आए, और वायरल कोई जैसे फ्लू हो गया, खांसी होगी और पता चलता है जी फलाने की डेथ होगी इस मर्ज़ से। क्या इतना नज़ला ज़ुकाम आजकल इतना ख़तरनाक हो गया है? हाँ जी, ये वैसे आपने इंतहाई अच्छा क्वेश्चन किया है। खैर ये तो इत्तेफाक से रमज़ान भी बीच में आ गया, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो आजकल इन्फेक्शंस हो रही हैं, जिन्हें हम आमतौर पे वायरल इन्फेक्शन कह देते हैं, उसमें ये है कि पिछले दिनों में आपके इल्म ही है कि इंतहाई शदीद सर्दी पड़ी है और आउट ऑफ द वे बड़ा ही लंबा और बड़ा शदीद मौसम रहा है। और इसमें इत्तेफाक की बात है, अगर हम डाटा देखें तो बहुत ज़्यादा नौजवान लोगों की डेथ्स भी हुई हैं और नमूनिया की वजह से हुई हैं, और वो बिल्कुल इग्नोर्ड चले गए हैं। उन्होंने इसको लाइटली लिया कि शायद हमारा गला ख़राब है, और जो है बाज़ लोग जो है ना सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद ही एंटीबायोटिक खा लिए, कोई किसी डॉक्टर के पास चले गए और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया, और किसी जो है ना किसी अच्छे मालिज के पास नहीं गए, और वो उसी नादानी की वजह से मौत की आगोश में भी चले गए। और ये चीज़ है कि चूँकि आजकल ना इंतहाई पोल्यूशन का दौर है, आप पानी ले लें, खुराक ले लें, हवा ले लें, किसी भी जगह इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन है, इतनी गंदगी है, ख़ासकर हमारे मुल्क में। और सबसे बड़ा जो कहर है, वो हमारे मुल्क में एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ है और दवाइयों का इर्रेशनल यूज़ है। आप किसी क्वैक के पास चले जाएँ, किसी जो है ना आम डॉक्टर के पास चले जाएँ, हर बंदा जो है ना, यानी कोई आपको ड्रिप लगवा रहा है, कोई आपको एंटीबायोटिक्स दे रहा है, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के 4-4 महीने के बच्चों को थर्ड जनरेशन इंजेक्टेबल दे दिए जाते हैं, और साथ स्टीरॉयड ज़रूर दिया जाता है। उससे ये होता है कि वक्ती तौर पे तो इंसान अच्छा महसूस करता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और स्टीरॉयड लगवाने से वैसे भी इन द लॉन्ग रन एक कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। उसके अनगिनत जो है ना उसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो खा खा के, ये तो खैर पूरी दुनिया में एक डिबेट चल रही है कि एंटीबायोटिक के ओवर यूज़ से क्या कुछ हो रहा है, और ऐसे ऐसे ख़तरनाक जरासीम आ रहे हैं कि जिसके ऊपर आम एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं कर रहे। और पाकिस्तान में तो चूँकि बिल्कुल ही जो है कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, और कोई पूछे बगैर आप हर किस्म की दवाई जाके ऑन द टेबल ले सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ तो जो है ना उसके बैक्टीरिया रेजिस्टेंट जिन्हें कहते हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और चूँकि इस दफ़ा मौसम बड़ा शदीद था, और लोगों में चूँकि जो है ना रेजिस्टेंस बड़ी कम हुई हुई थी, और एक्सपोजर, और चूँकि हमारे मुल्क में सर्दी आजकल बड़े कम दिनों के लिए पड़ती है, तो लोग इसको लाइटली ले रहे हैं। इस वजह से एक्सपोजर भी ज़्यादा था। तो उस वजह से ये है कि जो लोग आम बीमार हुए और उसकी जो है ना सीरियसनेस को समझ नहीं सके, उनमें बाज़ दफ़ा बाज़ लोग जो हैं उनकी बीमारी सीरियस हालत इख्तियार कर गई और मौत से हमकिनार हो गए। तो उसमें मेरा यही मशवरा है कि एक तो जो है ना अपनी खुराक का, अपने पानी का, और ख़ासकर जो आजकल होटलिंग का रवाज है, सबसे ख़तरनाक जगह मेरा ख्याल है आजकल रेस्टोरेंट्स हैं, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। हमारा कल्चर का हिस्सा है, होम डिलीवरियाँ हो रही हैं, घर मंगाई जा रही हैं चीज़ें, और उनकी अगर आप किचन जाके देखें तो फिर आप दोबारा जाने की हिम्मत ना करें वहाँ। तो मेरा मशवरा ये है कि एक तो सबसे पहले पानी है, ये मिनरल वाटर भी जो है, ये तो खैर बात लंबी हो जाएगी कि मिनरल वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 70 है, और हमारे एक चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर बैन लगा दिया था कि इसको मिनरल वाटर ना लिखा जाए। उसकी वजह ये थी कि आम पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 350 होती है, और ये इंतहाई डाइल्यूटेड वाटर होता है जो कि ब्लड की जो है ना केमिस्ट्री को बदल देता है, और उस वजह से जो है ना पानी खून की नालियों से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये भी कोई हेल्दी वाटर नहीं है। असल चीज़ ये है कि आप पानी को बॉयल करके पिएँ। दूसरा ये है कि आप घर का खाना खाएँ और हेल्दी फूड खाएँ। आजकल बीमारियों का इलाज जो है ना हेल्दी लाइफ़स्टाइल से किया जा रहा है। आप पोल्यूशन से बचें, रश वाली जगह के ऊपर मास्क पहनें, होटलों में अननेसेसरी ना जाएँ,
کھانے پینے میں دھیان کریں، اور یہ کہ چٹ پٹی اور اس طرح کی پروسیسڈ فوڈ سے بچیں، اپنی جو ہے قوت مدافعت کو بڑھائیں۔ یہ جو میڈیسن آخر میں آنی چاہیے، آپ کی قوت مدافعت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اتنے بیمار ہی نہ ہوں، آپ کا جسم بھی اس کے اوپر قابو پا لے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ ہول فوڈ کھائیں، ہول گرینز کھائیں، دالیں چھلکے والی کھائیں۔ باقی یہ جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی آپ اچھے جانوروں کا، جوان جانوروں کا، گھاس کھانے والے جانوروں کا جو ہوتے ہیں، بھینسیں اور اس طرح کی چیزیں، ان کا کھائیں۔ اور باقی یہ جو ہے، خیر یہ تو اب چیز بالکل ہی ناپید ہو چکی ہے کہ برائلر مرغیاں اور جو ان کی خوراکیں ہوتی ہیں، اب وہ دیسی مرغیاں یا اس طرح کی چیزوں کا تو خیر کوئی کانسیپٹ نہیں رہا۔ لیکن کوشش کریں کہ آپ خالص سے خالص اور ہول فوڈ کھائیں۔ ایون فروٹ جوسز کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے، پورا پھل کھانا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کا خیال رکھیں، موسم کی شدت سے بچیں۔ اور یہ ہے کہ اپنے جو ہے نا، اگر باہر جائیں تو اپنا چہرہ ڈھانپ کے جائیں، اگر رش والی جگہ، لاہور میں تو خیر دنیا کا نمبر 1 پولوٹیڈ سٹی ہے۔ اور یہ ہے کہ خاص کر جب آپ بیمار ہو جائیں تو کسی اچھے معالج کے پاس جائیں اور پراپرلی اس کو انویسٹیگیٹ کریں، کیونکہ آج کل وائرسز جو ہے مکس ہو چکے ہیں، ڈینگی، کووڈ، دوسرے وائرس جو، اور جو نمونیا ہے یہ ویسے بھی صرف سردیوں میں نہیں ہوتا، یہ ہر موسم میں ہو سکتا ہے۔ سردیوں میں چونکہ لوگ زیادہ انڈور رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں، کھانسی وغیرہ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو وائرس لگتا رہتا ہے، تو اس لیے اس میں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، ریزسٹنس بھی کم ہو جاتی ہے سردی لگنے سے۔ جیسے پرانے زمانے میں بوڑھے جو ہیں عام طور پہ نمونیا سے ایکسپائر ہوتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آج کل انفیکشن کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بڑے بڑے تیز اینٹی بائیوٹک بھی ان کے اوپر اثر نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو انفیکشن ہو تو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پراپرلی اسے علاج کروائیں، کیونکہ جب تک آپ نہ اس کا نمونیا کا، یا سپوز جو کہ آبویسلی گلے کی انفیکشن سے شروع ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ ایکس رے کروا کے دیکھتے ہیں تو اچھا خاصا نمونیا بھی بعض دفعہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اچھی طرح انویسٹیگیٹ کروائیں، اور اس کے بعد صحیح جو ہے نا اس کا نسخہ لیں، پھر ہی آپ کی جو ہے نا چانسز ہیں کہ آپ اس سے صحت یاب ہو سکیں گے۔ اور باقی آ گیا اس کا ٹاپک روزے کا، تو روزہ تو بیسیکلی ایک اللہ کی نعمت ہے، ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے ہے۔ باقی جو اس کے طبی فوائد ہیں وہ تو ایک آپ کہہ لیں فرنج بینیفٹ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ روزہ تو خیر ظاہر اس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ بھی وہی ہونا چاہیے، صرف طبی فوائد کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان سے سوال کیا کسی نے، جی نماز کے روزے کے بڑے فائدے ہیں تو ہمیں ضرور رکھنے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی شہادت کے کتنے فائدے ہیں؟ تو وہ آدمی لاجواب ہو گیا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ روزے کے جہاں پر فائدے ہیں وہاں پر الٹا ہم لوگ اس کا نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں۔ روزے میں ایک تو ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں، آج کل تو سحری کرنے کا رواج بڑا ہو گیا ریسٹورینٹس میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اتنی اوور ایٹنگ کرتے ہیں، فرائیڈ چیزوں سے جتنا منع کیا جاتا ہے لوگ اتنی زیادہ کھاتے ہیں، اور جیسے ہی افطاری ہوتی ہے سحری تک کھاتے ہی رہتے ہیں، نہ کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور بالکل ہی فرائیڈ چیزیں، ہر طرح کی چیزیں، اور اس طرح کے پراٹھے اور ہیوی چیزیں، تو اس سے الٹا ہم لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ ہارٹ کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، معدے کی، آنت کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، جگر کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہم جو ہے زیادہ بیماریوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کے الٹا ہم اس سے جو ہے زحمت اٹھا لیتے ہیں۔ تو میری یہی ایڈوائس ہے کہ روزوں میں، جیسے کہ میں نے پہلے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، ان پہ عمل کریں، اور روزوں میں یہ ہے کہ صاف ستھری، سادہ اور صاف غذا کھائیں، اور بہت زیادہ نہ کھائیں، اور کچھ نہ کچھ واک بھی کریں۔ یہ ہے کہ اگر آپ تراویحاں پڑھیں گے تو ویسے ہی آپ کی افطاری ہضم ہو جائے گی، اس کے بعد سحری بھی کریں لیکن مناسب اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور یہ ہے کہ پانی کا خاص خیال رکھیں، صاف پانی پئیں، ہاتھ دھوئیں کھانے سے۔ پانی آپ نے بتایا کہ ٹیپ واٹر جو ہے اس کو بوائل کر کے پئیں، کتنی دیر بوائل کرنے سے وہ پینے کے قابل ہو جائے گا، اس کے جو جرمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں فلٹر لگوائیں، اپنی ٹینکی کو بھی کچھ عرصے کے بعد صاف کروا لیا کریں۔ اگر آپ نے وہ اس کا واٹر ٹینک رکھا ہوا ہے پینے کے لیے تو اس کو بھی چینج کر لیا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیپ واٹر ہے اس کو میرا خیال ہے کوئی ایٹ لیسٹ 10 سے لے کے 15 منٹ بوائل کریں، تو اس سے میرا خیال ہے اچھی طرح صاف ہو جائے گا، اور اس کو ٹھنڈا کر کے آپ سٹور کر لیں تو پینے کے قابل ہو جائے گا۔ اور میرا خیال ہے اس سے آپ بہت زیادہ اچھی خاصی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں
کہ جیسے دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور ویسے انسان کی ایوریج ایج تو بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ علاج ہے، لیکن یہ ہے کہ ویسے انسان کے لیے زندگی اتنی مشکل بھی ہوتی جا رہی ہے، جیسے پروسیسڈ فوڈ ہے اور زہریلا فوڈ ہے، سپرے جو کہ ہمارے ملک میں بالکل جو ہے اننیسیسری ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے فوڈ کے اندر اتنا زیادہ زہر مکس ہو گیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو ولچرز ہیں، گدھ کہتے ہیں جنہیں، یہ جو ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کا گوشت کھانے سے جو کہ یہ عام چارہ کھاتے ہیں، اور انہی جانوروں کا گوشت ہم بھی تو کھاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ زہر ہمارے اندر بھی جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تو خیر ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ کتنا ہیلدی ہے، اور ہمارے ملک میں فوڈ جو ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، رولز اور ریگولیشنز کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، یا اگر کوئی بندہ اس سلسلے میں کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کتنا انکریج کیا جاتا ہے۔ لیکن میری ایڈوائس یہی ہے کہ اپنی صحت کا خود خیال رکھیں، اور یہ جو طبی اصول ہیں میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ بھی آپ کو بہت کچھ سمجھا دیں گے، تو ان کے اوپر عمل کریں، ورنہ آپ اس کے بغیر نا بالکل ایک عام جو ہے نا انجوائے کرتے کرتے فوڈ، اور عام جو ہر وقت بیٹھے رہنا اور بالکل گاڑی میں سفر کرنا، سیڑھیاں نہ چڑھنا، سائیکلنگ نہ کرنی، واک نہ کرنی، یا گیمز نہ کھیلنی آؤٹ ڈور، اور پارکوں وغیرہ میں نہ جانا، یا اپنے آپ کو ہر وقت سٹریس میں رکھنا، نیند پرسکون کا نہ آنا، اور یہ ہے کہ بڑی کم نیند لینی یا زیادہ نیند لینی، یا سونے کے ٹائمنگز جو ہیں، جلدی سونا جلدی اٹھنا، یہ اتنے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بہت شکریہ جی ویورز، امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ زندہ رہنے کے لیے کھائیں، نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہیں۔ اس کے ساتھ ہی عروج ملک کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔